آج کے دور کے حالات مسلمانوں کے شادیوں میں لڑکی کے ماں باپ کے اوپر اتنی بولے تو اتنی خرچوں کا بوجھ بن رہے ہیں۔ عالم صاحب، مولانا، آپ ان کے بارے میں کچھ بولو۔ رحیم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارے معاشرے میں آج شادیوں میں بہت زیادہ خرافات ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو بہت آسان کرو اور زنے کو مشکل کر دو، لیکن معاملہ الٹا ہو چکا ہے۔ ہم نے شادیوں میں جو ہے بے حساب خرچ کرنا اور خرافات کرنا، جس سے شریعت اور اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میری جو ہے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ شادیوں کو بہت ہی سستا بنایا جائے، کیونکہ امیر لوگ تو دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو غریب کی بچیاں ہیں، وہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ جو خرچہ برداشت کر سکے۔ لہذا ان کا خیال رکھتے ہوئے، غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے، ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے شادیوں میں کچھ چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے ملت کے نوجوانوں، میری ماؤں، بہنوں، کیونکہ نکاح میں 3 ہی فرض ہے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے کہ ایجاب و قبول، یعنی لڑکا لڑکی کا دونوں کا راضی ہونا، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ مہر ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ گواہ ہے۔ یہ 3 فرض ہے شادی میں، اور سنت ولیمہ ہے۔ چاہے آپ کی طاقت اگر 50 کو کھلانے گا تو 50 کو کھلائیے، 500 کو کھلانا 500 کو کھلائیے، وہ آپ کے حساب سے ہے، وہ آپ کے استطاعت اور طاقت کے اوپر ہے۔ لیکن اس سے بچے قرض لے کر، بیاج کا قرض لے کر، اپنے جائیداد کو بیچ کر جو ہے اپنا شان بتانا، یہ شریعت اور اسلام کے خلاف ہے۔ لہٰذا شادیوں کو بہت آسان بنایا جائے، مشکل نہ کیا جائے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نکاح کیا جائے۔ کیونکہ شادیوں میں ہم بے جا خرچ کرتے ہیں، اور مالدار جو ہے نا اپنی مال کی جو نمائش کرتے ہیں، مالدار اپنے مال کی ایسی نمائش کرتے ہیں کہ غریب جو ہے کہ جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں، کہ اس لیے اس سے بچا جائے، تاکہ غریبوں کے احساسات، ان کے جذبات کا بھی جو خیال رکھا جائے۔ لہٰذا مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنائے، اور خرافات سے بچے، اور شریعت اور اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں، رسم و رواج، اس کو ختم کیا جائے۔ میں نے یہاں پر جب سے میں اس آدونی شہر میں رہ رہا ہوں، ایک چیز کو میں غلط دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ شکرانہ۔ شکرانے کا جو رسم ہے، نہ تو کوئی شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ایسے میں نے جو ہے شکرانہ دیکھو، شکرانے میں ہی نکاح ہو جائے گا، شکرانے میں ہی نکاح ہو جائے گا، اتنا خرچ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری ماں بہنوں سے، اس میں سب سے زیادہ ماں بہنوں کا جو رول ہوتا ہے، اس میں جو ہے ماں بہنوں کا، ہماری ماں بہنوں کا جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ رول ہوتا ہے، ان کا عمل و دخل زیادہ ہوتا ہے، اس میں مردوں کا کم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے، غریبوں کے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے، غریب کے سب سے بڑا بوجھ کیا ہوتا ہے باپ کے اوپر؟ کہ جوان بیٹی کا باپ ہے مگر اس کا جیب خالی ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ لہٰذا ان غریبوں پر آپ رحم کھائے، اور مالدار کو یہ چاہیے کہ معاشرے میں کوئی غریب لڑکی ہو تو چند جو ہے مالدار مل کر اس کا نکاح کر دے۔ یہ اللہ اس کے رسول کو بہت
راضی کرنے کا جو ہے عمل ہے یہ، لیکن وہ تو نہیں کرتے. ہم اپنے جو ہے مال کا، اپنی دولت کا نام نمود کے لیے بہت جو ہے شوبازی کرتے ہیں. اس شوبازی سے بچے اور اپنے خرچ کو کم کر کے اور غریب لڑکی کا نکاح کرے. معاشرے میں تلاش ہے کون غریب لڑکی ہے، کس کا باپ جو ہے اس لائق نہیں ہے، اس کا نکاح جو ہے آپ اگر کرائیں گے اپنے مال میں، یا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بہت ہی جو ہے نا اچھا ہوگا. ہمارے معاشرے میں چینجنگ آئے گی. بس میں اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کا نام ہے؟ مجھ ناچیز کو سید غلام جیلانی اشرفی اور دھڑے کی مشال کا میں امام اور خطیب ہوں.